عمران خان نیازی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نشانے پر سپریم کورٹ کے مخصوص ججوں کی وضاحتیں، مگر کیوں؟ مولانا فضل الرحمان راضی ہو گئے، مگر کس کے ساتھ؟ اور عمران خان نیازی صاحب کا متوقع ملٹری ٹرائل کے اوپر تشویش کا اظہار، ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں سپریم کورٹ کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ تو سپریم کورٹ کے ان 8 ججز نے جنہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کر، جن کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے، تو اس فیصلے کے اوپر فیصلے کے اوپر جو ابتدائی فیصلہ تھا، تو جو مخصوص نشستوں والا تھا پی ٹی اے، حالانکہ اس کے اندر فریق بھی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل اور حکومت اور دیگر جماعتیں اس کے اندر فریق تھی، تو ان مخصوص ججوں نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے پی ٹی اے کو ایک تو پارلیمنٹری پارٹی مانا، دوسرا مخصوص نشستیں اٹھا کر ان کی جھولی میں رکھ دی، اور وہ آزاد ممبران پی ٹی اے کے حمایت یافتہ جو تھے، تو وہ چلے گئے تھے سنی اتحاد کونسل کے اندر، ان کا وہ بھی ریورس گیئر انہوں نے لگوایا، ان کو بھی پی ٹی اے کی جھولی کے اندر ڈال دیا، اور اس طرح جو ہے نا انہوں نے ایک پارلیمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے فیصلے کے اندر انہوں نے یہ تحریری فیصلے کا جو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ جناب الیکشن کمیشن کو بولا کہ اگر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ اور یہ جو آزاد منتخب ہو کر آئے ہیں، جو کہ پی ٹی اے کے انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے اپنی طرف سے، ماورائے آئین جا کر، ماورائے قانون جا کر، اور کوئی لاجک نہیں بنتی تھی، تو اس کے اندر اگر کوئی بہام ہو، کوئی اس طرح کنفیوژن ہو الیکشن کمیشن کو، تو سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، اور جب سپریم کورٹ سے وہ رجوع کرے گا تو ہم آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو سنیں گے، چاہے ان چیمبر سنیں آپ کو، ان چیمبر سن کر تو ہم وہ وضاحت آپ کو وہ دے دیں گے اگر اس راہ کے اندر کوئی رکاوٹ آئی تو اسی دوران جو ہے نا یہ حکومت نے بھی ایک قانون سازی کر لی کہ جناب جو ممبران کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، جو 3 دن کا یعنی کہ پہلے قانون ہے اس کی طرح تھوڑی سی انہوں نے وضاحت کر دی، تو حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی، وہ اپیل بھی انہوں نے سنی نہیں، چھٹیوں پر جج چلے گئے۔ اب انہوں نے جناب جو ہے اس وقت جبکہ جوڈیشل ریفارم اس وقت ہونے جا رہی ہے، تو سپریم کورٹ کے ان 8 ججز نے، 13 میں سے 8 ججز نے، کیونکہ 5 نے فیصلہ جو ہے نا یہ نہیں دیا تھا، یعنی کہ پی ٹی اے کو نشستیں دینے کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا تھا، تو ان 8 ججز نے جو ہے نا بجائے اس چیز کے کہ وہ جناب الیکشن کمیشن کو بلا کر، چاہے ان چیمبر چاہے کورٹ کے اندر کوئی خاص لسٹ ایشو کرتی، ان کو سنتی، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وضاحت دیتی، انہوں نے اپنا ہی وضاحتی بیان دے دیا، اور حکومت کو بنیادی طور پر جو حکومت نے پہلے لیجسلیشن کی تھی اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور جو حکومت جوڈیشل ریفارم لانے کی چکر میں ہے، کوشش میں ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے وضاحتی بیان کے اندر بولا کہ ہمارا یہ کلیئر کٹ فیصلہ تھا، یہ الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ گوہر علی خان صاحب جو ہے نا یہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، عمر ایوب خان جو کہ مستعفی بھی ہو چکے ہیں، تو وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور جن لوگوں نے پارٹی کی ٹکٹیں جمع کروائی تھی، چاہے وہ آزاد حیثیت سے لڑے، ان کو پی ٹی اے کا کنسیڈر کیا جائے۔ یہ ہماری وضاحت ہے۔ اس طرح کی انہوں نے یہ بڑی بھونگی سی انہوں نے جو ہے نا یہ وضاحت دینے کی کوشش کی، اور ان کی وضاحت بذات خود یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک عذر گناہ بدتر از گناہ والی یہ بات ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے تو ابھی ان کا یہ کیس عمر ایوب خان کا اور گوہر علی خان صاحب کے پی ٹی اے کے الیکشن کے اوپر، وہ ابھی اس کے اوپر تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے 7 کوسچن ان کو بھیجے تھے جس کا جواب نہیں آیا، تو بہرحال یہ اپنی طرف سے یہ چیز چلاکی کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کے 8 ججز نے، جو کہ باؤنس بیک ہو جائے گی۔ آئینی ترمیم جو ہے نا آ رہی ہے، اس کے اندر وہ آنی تو ہفتے کو تھی، مگر یہ کہ تاخیر ہوگی اس کے اندر۔ متوقع طور پر آج وہ ترمیم آئے گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، اور باقی دیگر پارٹیوں کے اپنے جو ہے نا وہ ممبران اسمبلی کے ساتھ اور سینیٹرز وغیرہ کے ساتھ بھی ان کو شائیہ بھی دے رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں جا کر ملاقات کی، اور پھر وہاں سے وکٹری کا نشان بنا کر باہر نکلے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ متفق ہو چکے ہیں، ان کی تجاویز بھی اس کے اندر ہے، اور دوسری طرف پی ٹی اے کا وفد بھی مولانا صاحب کو ملا،
وہ بھی दावा कर रहा है कि उन्होंने मौलाना साहब को राज़ी कर लिया, हालांकि पीटीआई के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मौलाना फजल रहमान साहब सीजन पॉलिटिशियन है, वो घाटे का सौदा नहीं करेंगे। उनकी जो ताकत है वो केपीके के अंदर है। केपीके के अंदर जो पीटीआई ने उनके साथ जो हाथ किया है मौलाना फजल रहमान साहब, पीटीआई के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। और दूसरा जो इमरान खान अजीज साहब का करेक्टर है, उसके ऊपर भी कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। अब इमरान खान अजीज साहब के मुतवक्का जो है ना वो मिलिट्री टायर की बात की है हलीमा खानम साहबा ने। उन्होंने जनाब एक तो इनको ये पता ही नहीं होता कि माजी में ये क्या कहते रहे हैं, क्या करते रहे हैं। ये मिलिट्री सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हक में थे पीटीआई, इमरान खान अजीज साहब बजाते खुद। तो और इस वक्त इमरान खान अजीज साहब चूँकि यह फ़ौज पाकिस्तान के अंदर ये फैज़ मीर के साथ मिलकर और दीगर के साथ मिलकर जो है ना ये साजिश के अंदर ये मुलवस हैं, तो उनके खुरे जो है ना उधर जा रहे हैं, तो मिलिट्री ट्रायल उनका मतवक्का है। तो हलीमा खानम साहबा कहती हैं कि किसी को ये हक नहीं है कि इमरान खान अजीज साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है ना ये किया जाए। और मिलिट्री ट्रायल इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारी उनके ये मिलिट्री कस्टडी में इमरान खान अजीज साहब को देना चाहते हैं ताकि हमारी मुलाकातें उनसे ना हो सके। जेल के अंदर तो उनकी मौज मस्ती लगी हुई थी। फिर उन्होंने ये भी शिकवा किया कि जनाब जो है ना ये हमारी अब जमानतें, जज हमारी जमानतें नहीं लेते। बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि आपकी जमानत मेरिट के ऊपर बनती नहीं है। बंदियाल कोर्ट थोड़ी है ये कि वो नीचे जुडिशरी के ऊपर जो है ना असरअंदाज होकर आपको अनड्यू जो है ना ये ब्लैकेट अनप्रेसिडेंटेड जो है ना ये ब्लैंकेट जमानतें दे के वो जुर्म जो आपने किया भी नहीं, या जिसका इरादा है जो हुकूमत को केस बनाना चाहती है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में भी यानी कि उनको तमाम आपकी जमानतें मिल गई, तब वो जनाब जो है ना वो आपको वो मौजें वो सहूलतें नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के अंदर तकरीर की आज भी, और असम्बली के अंदर उन्होंने उनका एक तो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया कि अब आप फैसले अब नहीं होते, हर बाई इलेक्शन आपने आ रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 बाई इलेक्शन जो है ना ये जीते हैं इसी दौरान। और उन्होंने जनूबी पंजाब की तंजीम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद को उन्होंने वहाँ पर ये तस्लीम करवाया इंतखाबी सियासत के। तो उन्होंने मखदूम ताहर रशीद साहब को जो जीत कर आए उनको मुबारकबाद दी और जालों की उनकी मेहनत को सराहा। और साथ साथ उन्होंने जनाब जो है ना ये भी कहा कि ये हर बाई इलेक्शन ये हारे हैं क्योंकि ये अब फैज़ याब नहीं। फार्म 45 के हवाले से उन्होंने जिक्र करते हुए बोला कि अगर आपने फार्म 45 या 47 देखना है, किसी भी जो है ना पोलिंग स्टेशन का हमारे पास है, हम फार्म 47 और फार्म 45 के मुताबिक जीत कर आए, हम आपको दिखाएंगे। तो आप वावेला ने करें, जो पीटीआई ने वावेला जो मचा रही है फार्म 47 फार्म 45 और 47 को लेकर, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये चंद दिनों के बाद जो है ना इसके ऊपर भी ये जो फिल्म चला रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ये जब पर्दा उठेगा तो ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान खान रजी साहब ने एक ट्वीट किया मुतनाज़ा, जिसका मैंने अपने पिछले वीलाग में भी जिक्र किया, जिसके अंदर उन्होंने आर्मी चीफ को और जनाब चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अपने पहले 2 पॉइंट के अंदर उन्होंने 4 नकाती एजेंडा उन्होंने वो पेश किया था। तो उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला, और FIA ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दिया, बगावत का मुकदमा दर्ज करके इमरान खान अजीज साहब के खिलाफ। और जो FIA की टीम है उन्होंने इमरान खान अजीज साहब से तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बोला कि इमरान खान अजीज साहब जो है ना सिस्टमेटिकली जब भी हम ट्रैक पर चढ़ने लगते हैं, जमहूरियत ट्रैक पर चढ़ने लगती है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगती है, तो इमरान खान अजीज साहब कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं जैसे तमाम जो है ना ये एफर्ट्स वगैरह ये ख़त्म हो जाती हैं। वो उनके ऊपर जो है ना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाए। PTI को तहकीकात करनी चाहिए कि वो कौन है जो इमरान खान अजीज साहब को जाकर ये खबरें देता है, और वो जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है ना वो उसको अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो इस तरह के बयान दाग देते हैं। और ये जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ये ट्वीट किया कि बड़ा गैर समझदाराना ट्वीट है। इमरान खान अजीज साहब ने जो है ना ये एक सिस्टमेटिकली तरीके से, जब यही चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र किया, जब वो DGISI थे, उन्होंने इमरान खान अजीज साहब की बेगम की चोरियां जब उन्होंने जिक्र किया इमरान खान अजीज साहब के खिलाफ कि आप तो करप्शन के खिलाफ हैं और ये आपके घर के अंदर ये हो रहा है, तो उन्होंने बजाय इस चीज़ के कि वो सराहते, उन्होंने उनका तबादला करवा दिया उस जनरल बाजवा साहब के साथ मिलकर।
اور پھر مستقل ان کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے، اور انتقام کرنے ان کی تقرری رکھوانے کے لیے بھی انہوں نے جو بھی انہوں نے یہ کیا کام وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور اب بھی جو ہے نا یہ اس وقت چونکہ عمران خان نیازی صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہے، تو ان کی شخصیت کو، ان کے عہدے کو متنازع بنانے کے لیے عمران خان نیازی حد درجے پر جا رہے ہیں، اور یہ چیف جسٹس کے خلاف بھی انہوں نے محاذ جو ہے نا یہ کھولا ہوا ہے، کیونکہ عدالتیں اس وقت ان کی اس طرح کی سہولت کاری نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ آپ پی ٹی آئی اگر یہ عمران خان نیازی صاحب کا یہ ٹویٹ یا ایکس ان کا نہیں ہے، تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ابھی اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کی تردید کریں اور اس کی تحقیقات کروائیں کہ عمران خان نیازی صاحب کا ٹویٹ علی مین گنڈا پور چلا رہا ہے یا شیر افضل مروت چلا رہا ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے، تو بجائے اس چیز کا کہ عمران خان کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس طرح کی اوپن اینڈ ووکل سپیچ کی، کھل کر وہ سامنے ہے، وہ اس طریقے سے انہوں نے یہ ڈیفینڈ کیا عمران خان نیازی صاحب کی پراپوگنڈا کو، جو ہے نا انہوں نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، ڈیفینڈ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کو، چیف جسٹس کو، اس لیول کے اوپر حکومت جو ہے نا وہ عمران خان نیازی صاحب کو ایکسپوز کرنے کے اندر ناکام رہی ہے۔ مسلم لیگ نون بھی ناکام رہی ہے اور باقی سب بھی ناکام رہے، مگر ہمیشہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا جب بھی ضرورت پڑی۔ تو بجائے اس چیز کے کہ ان کی تقریر کو سراہتے، اپوزیشن کی طرف سے احتجاج بھی ہوا، اور پھر گوہر علی خان صاحب نے بھی جو ہے نا یہ تقریر کی کہ اس طرح کے جو ہے نا کسی پارٹی کے چیئرمین کو تقریر کرنا زیب نہیں دیتا، انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا، یہ وہ۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر، انہوں نے تقریر کر کے انہوں نے بھی جناب جو ہے نا یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کہ وہ ایوب خان کے ساتھ ڈکٹیٹر وہ کس طرح تھے، تو انہوں نے اس طرح کی جو ہے نا یہ دروغ گئی کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف جو ہے نا یہ تحریک چلائی تھی۔ ایوب خان صاحب نے جب ملکی مفادات کا تاشقند کے اندر سودا کیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو بائے بائے کر کے اور ایک عوامی جماعت، ایک اسٹڈی کر کے عوام سکرا سے ایک جماعت بنی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی پہلی جماعت ہے جو پاکستان کے اندر جو بنی، جس کا وجود پاکستان کے اندر ہوا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ قربانی بھی دی۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بالکل جو ہے نا یہ اس زمن میں کلیئر ہے، مگر یہ کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں ہے، یہ حالانکہ ان کا اپنا کریکٹر پولیٹیکل نہ تو کوئی ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مستقل وابستگی رہی ہے، اور نہ ہی ان کا فیملی گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے نا کسی کو بھی نشانہ بنا سکے۔ بہرحال یہ آنے والے دن انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف جو ہے نا یہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے جو ہے نا یہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہوگا ایک، اس کے اوپر جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نیازی یا عمران خان نیازی کی طرز کے اوپر سیاست کرنے والے ان تمام ایفرٹس کو جو ہے نا ملیا میٹ کرنے کے چکر میں ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے ان کی کوشش پر ناکام ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دن کے اندر کیا چیزیں جو ہے نا یہ نکل کر سامنے آتی ہیں، خصوصی طور پر یہ عدلیہ کے حوالے سے جو جوڈیشل ریفارمز آ رہی ہیں، اور جوڈیشل ریفارم ابھی لانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ماضی کے اندر جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب نے افتخار چودھری کی گود میں بیٹھ کر جوڈیشل ریفارمز نہیں ہونے دی تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی کانسٹیٹیوشنل کوڈ چاہتی تھی 18ویں ترمیم کے مطابق، اور وہ خواب جو اس وقت پورا نہیں ہوا، وہ لگتا ہے کہ اب یہ پورا ہو جائے گا، اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر بن جائے گی، اور اس کے اندر پاکستان کے اندر کافی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر جو ہے نا یہ کافی مدد ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔